آج 10 رجب دوسرا بدھ اور ببرکت دن جو اپنی عظمت، شان اور برکتوں میں بے مثال ہے۔ جو بندہ آج بتائے گئے طریقے سے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے، اس کی زندگی کی ویرانیوں کو بہاروں میں بدل دیتا ہے اور اس کے اجڑے ہوئے نصیب کو ستاروں کی طرح چمکا دیتا ہے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رجب کی 10 تاریخ دوسرا بدھ ایسا مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں یہ تقدیر کو دستک دینے والا وظیفہ ہے۔ رجب وہ عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اسلام سے پہلے بھی حرمت والا مانا جاتا تھا اور اسلام نے آ کر اس کی برکتوں کو 4 چاند لگا دیے۔ اسے رجب المرجب بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ مہینہ جس پہ اللہ پاک اپنے بندوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں ایسے انڈیلتا ہے جیسے آسمان سے چھما چھم بارش برستی ہے۔ آج 10 رجب دوسرا بدھ کا دن ہے، رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے کا دن ہے۔ آج کا دن قبولیت کی وہ گھڑیاں رکھتا ہے کہ آج اگر آپ نے سچے دل سے اللہ کو پکار لیا تو عرش الہی سے آپ کے حق میں فیصلے صادر کر دیے جائیں گے۔ آج رزق مانگو گے نسلیں آباد ہو جائیں گی، دولت مانگو گے رکھنے کے لیے الماریاں کم پڑ جائیں گی۔ اگر اپنی زندگی کے کسی بھی مسئلے کے لیے دعا کرو گے اللہ پاک غیب سے سب پیدا فرما دے گا۔ یاد رکھیے گا کہ رجب یہ مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، تو آج عبادت اور وظیفے کا بیج بویا جائے گا۔ وہ شعبان میں اس کی آبیاری کرے گا، رمضان میں اس کی برکتوں کو فصل کاٹے گا۔ رجب کی یہ مبارک تاریخ آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے بندے، کب تک دنیا کی پریشانیوں میں گرا رہے گا، کب تک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، کب تک ان جعلی پیروں اور عاملوں کے چکر کاٹے گا جو خود اپنی تقدیر نہیں بدل سکتے۔ آج موقع ہے اس رب کو منانے کا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج 10 رجب کے دن آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اللہ پاک تو ہر وقت دینے کو تیار ہے، بس ہماری جولی چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ اگر آج کے اس مبارک دن کو آپ نے لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے فضول کاموں میں ضائع کر دیا، تو یاد رکھیے کہ یہ پچھتاوا آپ کا مقدر بن سکتا ہے۔ لیکن اگر آج آپ چند منٹ نکال کر مصلی پر بیٹھ گئے اور وہ مانگ لیا جو آج تک کسی نے نہیں دیا، تو میرے رب کا آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ آج آپ کی خالی جولیاں بھر جائیں گی، آپ کے گھر میں خوشیوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت اور پرنور عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنے کی چابی ہے۔ آپ نے 10 رجب کے اس پورے دن اور پوری رات میں جب بھی وقت ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اگر قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں گے تو برکت اور بڑھ جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے تمام گناہوں کی معافی کی نیت سے اپنے مقصد کو دل میں رکھ کر کائنات کی سب سے عظیم ہستی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیم پڑھیں، کیونکہ یہ درود جو نماز میں پڑھا جاتا ہے جس کی خوشبو عرش الہی تک جاتی ہے، یا پھر آپ سب سے چھوٹا اور مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا کہ تاکہ ثواب ہو۔ درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ جس کو جو چاہیے اللہ سے مانگ لو، کیونکہ آج کا دن آپ کی تقدیر کو بدلنے والا ہے۔ نصیب اور مقصد الگ ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والا ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے۔ آپ کی اولاد کا
آپ کا کہاں نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہو، اس کے لیے پڑھ لو۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کے لیے پڑھ لو۔ کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، تاکہ آپ یہ وظیفہ ہر قسم کے شیطانی اور زمینی وسوسے سے، نظر بد سے محفوظ ہو جائیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا باسطو یا رزاقو ہے۔ یا باسطو میرے رب کا وہ نام ہے جس کے معنی ہے کھول دینے والا۔ جب اللہ کسی پر یہ نام کھولتا ہے تو اس کے بند نصیب کھل جاتے ہیں، اس کے دل کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اس کے رزق کے راستے میں آنے والی ہر دیوار گر جاتی ہے، اور جب اس کے ساتھ یا رزاقو ملایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب رزق صرف آئے گا نہیں بلکہ بارش کی طرح برسے گا۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے یا باسطو یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لیکن ہر بار پڑھتے ہوئے یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق کی تمام بندشیں توڑ رہا ہے، راستے سے رکاوٹیں ہٹ رہی ہیں، بندشیں ٹوٹ رہی ہیں۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا باسطو یا رزاقو کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی اللہ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا حیو یا قیوم ہے، وہ مبارک اور جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ پریشانی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ یا حیو یعنی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، یا قیوم جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ جب آپ یا حیو یا قیوم کو پڑھتے ہیں آپ اس ذات کو پکار رہے ہوتے ہیں جو نہ تھکتی ہے نہ سوتی ہے، اور اس نام کی برکت سے آپ کی وہ بیماریاں جن کا علاج نہیں ہو رہا، وہ پریشانیاں جو برسوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہی، وہ سب کی سب اس مہینے کے صدقے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم پڑھنے کی دیر ہے کہ 10 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے، اور جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے پھر دنیا جہاں کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو، آپ سے آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنی یا مغنی ہے۔ یا غنی غنی کر دینے والا، یا مغنی جو خود بے نیاز ہے جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یا مغنی وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے تو یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ اسے پڑھنے والا معاشرے میں عزت پاتا ہے، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے یا غنی یا مغنی کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا غنی یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی دو بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا غنی یا مغنی نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 21 بار یا غنی یا مغنی کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا، کیونکہ رب وہ ہے جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج تو پھر رجب کا مہینہ ہے، آج تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تو پھر رب کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ پھر کیوں نہ رب کے حبیب کے صدقے آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں
رب کعبہ کے دو نام یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، جتنی آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھیں گے، وظیفہ اتنا پرتاثیر ہوگا۔ جب آپ 21 بار یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھ لیں، اب آپ نے آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ اب سب سے آخر میں آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے زیادہ طاقتور سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تحفے میں دی جب دشمن آپ کو نعوذ باللہ بے نام و نشان کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا، محبوب ہم نے آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر عطا کر دی۔ آج جب آپ یہ سورت مبارکہ پڑھیں گے تو اللہ آپ کو خیر کثیرت یعنی بلائی عطا کرے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ سورت آپ کے گھر سے جادو، ٹونے، نحوست، فکر فاقوں کو نکال کر باہر کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھ کر رب کعبہ سے مانگے، اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگو۔ اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ جو کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، جو کہتا ہے کہ آج تک کسی وظیفے نے فائدہ نہ ہوا، جو شخص کہتا ہے کہ میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، آج ایک بار یہ 3 اعمال میرے کہنے پر میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے۔ اگر کھلی آنکھوں سے معجزات نہ نظر آئیں تو پھر کہنا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، بہت سے بھائی بھی ایسے ہیں جنہیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ آج میں آپ کو پورا وظیفہ بھی بتایا ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ کو راضی کرنا بھی بتایا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا باسطو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ اللہ کے حضور پھیلانے ہیں، اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ یاد رکھیں رجب توبہ کا مہینہ ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اب کے آنسو مصلے پر گریں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ پھر آپ جو بھی حاجت ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، رزق کی تنگی ہو، گھر میں بے سکونی ہو، اللہ سے ضد کر کے مانگیں۔ 10 رجب دوسرے بدھ کے دن کی یہ خاص کڑیاں ضائع مت ہونے دیں، کیونکہ مصلے سے اٹھنے سے پہلے آپ کی تقدیر کا، آپ کی مقدر کا ستارہ چمک ہو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما کر خوشحالی اور رحمت و برکت نازل فرمائے۔ آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اس عمل کی اجازت کے لیے اپنا پورا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔